اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللہ تعالیٰ کا فرض و احسان ہے کہ ہمیں فرض کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے راستے میں نکل کر چند صفات پر عملی مشق کی جاتی ہے، اس سے دین پر چلنا آسان ہوتا ہے. چند صفاتیں: نمبر 1 نماز، نمبر 2 ایمان، نمبر 3 علم و ذکر، نمبر 4 اکرام مسلم، نمبر 5 اخلاص نیت، نمبر 6 دعوت و تبلیغ. ایمان کی بولے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مطلب ہے کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر 100 صفت کامیابی ہے. جنت میں داخل ہونے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے، اور ویسے ہی جہنم سے بچنے کے لیے بھی ایمان کا ہونا ضروری ہے، اور اپنے نیک اعمال کی قبولیت کے لیے بھی ایمان کا ہونا ضروری ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ورا الورا ہے، ویسے ایمان کی کوئی حد نہیں. اور ایمان کے بعد ہے نماز. نماز کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی صفت صلاۃ پر آ جائے. صفت کہتے عادت کو، صلاۃ کہتے نماز کو. جیسے انسان کے جسم کے لیے سر کا ہونا ضروری ہے، ویسے ہی مسلمان کے لیے نماز کا ہونا ضروری ہے. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص ہر 5 فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے اور جنت کے بیچ میں صرف موت کا فاصلہ ہوتا ہے. اور ایک حدیث کا روایت ہے کہ جو شخص ہر 5 نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، وہ یہ نماز سے لے کر آخری نماز تک محفوظ رہتا ہے. تیسری صفات ہے علم و ذکر. نماز کے صحیح ہونے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، اور علم کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں حلال اور حرام کی پہچان ہو جائے. علم اتنا قیمتی ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں علم سیکھنے کے لیے نکلے تو اس کے لیے چرندے، پرندے، جنگلی جانور، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں. علم 2 طریقے کا ہوتا ہے، ایک فضائل والا علم اور ایک مسائل والا علم. فضائل والے علم سے عمل کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور مسائل والے علم سے عمل درست ہوتا ہے. فضائل والا علم کتابوں سے سیکھا جاتا ہے، اور مسائل والا علم علماء سے پوچھ کر سیکھنا چاہیے. اور اس کے بعد ہے ذکر. ذکر کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص ذکر کرتا ہے وہ زندے کے معنی دے، اور جو شخص ذکر نہیں کرتا وہ مردے کے معنی دے. یہ ذکر والی صفات ہماری زندگی میں لانے کے لیے صرف 3 ٹائم کی محنت ہے. نمبر 1 امت میں چل پھر کر ذکر کی دعوت دے. نمبر 2 قرآن پاک کی تعریف کرے اور مسنون دعاؤں کا اہتمام کرے. نمبر 3 اللہ سے ذکر کی دعا کرے. اور 4 صفت ہے اکرام مسلم. اکرام مسلم کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے اخلاق ہماری زندگی میں اللہ کے نبی کے نورانی اخلاق آ جائے. اکرام مسلم میں 2 باتیں ہیں، ایک ہمارے اخلاق اور ہمارے معاملات. اگر ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے تو امت میں جڑاؤ پیدا ہوگا، اور اگر ہمارے معاملات اچھے ہوں گے تو غیروں کے لیے اسلام میں آنے کی راہ کھلے گی. اور 5 صفت ہے اکرام اخلاص نیت. اخلاص نیت کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو بھی نیک کام کریں وہ صرف اللہ کے لیے کریں. اور 6 صفات ہے دعوت و تبلیغ. دعوت و تبلیغ کا مقصد ہے کہ ہم ہماری جان مال کو صحیح طریقے سے استعمال کریں. ہم پہلی فرصت میں 4 مہینے نکلے.
اور اس کے بعد ہر سال 40 دن لگائے اور ہر مہینے میں 3 دن لگائے. کریں گے وہ سب ساتھی؟ ان شاء اللہ.